آج میں آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی خوبصورت آیت اور اس کے تحت چند مدنی پھول جس سے انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ مزید ہمیں سیکھنے کو ملے گی۔ ویسے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے، اللہ اکبر، جتنا بیان کریں اور جتنا جانیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پارہ نمبر 30 ہے سورہ دحا، آیت نمبر ہے 8۔ اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فرمایا اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اب اس کی بہت خوبصورت ڈیٹیل ہے، علماء نے اس آیت کو بہت الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے، علماء کرام کی کیا شان ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب نبی پاک کو حاجت مند پایا، ایک تفسیر وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک کو حاجت مند پایا، مال کی ضرورت تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے سبحان اللہ نبی پاک کو غنی کر دیا۔ تو یہ تین عظیم ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام پر اپنا مال خرچ کرنے کی سعادت ملی ہے۔ ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جانو دل تیرے قدم پر وارے، جانو دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اچھا، ایک تو یہ تفسیر ہوگی۔ ایک سبحان اللہ اس کی بہت خوبصورت تصویر وہ یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام، اللہ پاک نے آپ کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت سے غنی فرما دیا، یعنی آپ کو قناعت عطا فرما دی، اور معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر مالدار وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے قناعت کی دولت سے نوازا۔ واٹ از دا میننگ آف قناعت؟ اللہ نے جو دیا اس پر بندہ راضی رہے، تو یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ آج کل پرابلم یہ ہے کہ جو نہیں ہے اسی کی ٹینشن ہے، جو ہے اس پر کوئی انجوائے نہیں کر رہا، کوئی شکر نہیں کر رہا، کوئی راضی نظر نہیں آ رہا۔ آپ یقین کریں آپ کے اور میرے پاس جو ہے نا وہ کروڑوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ جس بھی کنڈیشن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں میرے جیسے کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں۔ جی ہاں، جیسی لائف آپ گزار رہے ہیں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ کیسے؟ ہم سب اس ہال میں پیدل آئے ہیں، اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں، کئیوں کے پیر ہی نہیں ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے پاس آنکھیں ہیں نا، کئیوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں سب نے کچھ نہ کچھ گرم کپڑے پہنے ہیں، سردی کی رات ہے نا، گھر پہ جائیں گے تو بستر بھی انشاءاللہ امید ہے کسی کے پاس کمبل اور کوئی نہ کوئی چادر ہے، مگر آج بھی کئی لوگ ہوں گے جو اس سردی میں بھی روڈ پر سوئیں گے۔ شکر کا مقام نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ میں 1 گھنٹے تک بات کر سکتا ہوں اس موضوع پر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا دیا ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی سجدے میں رہے نا، تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ارے قیمت ہی نہیں ہے نا، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، آنکھ کی نعمت ہے، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، پیر، دل، گردے سلامت، اگر پھر بھی کسی کو لگتا ہے نا مجھے کچھ نہیں ملا، موٹر سائیکل یا گاڑی نکال کر کبھی یہ ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں کسی بھی کراچی کے ہاسپٹل میں، لگ پتا جائے گا کہ لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں، کیسی کیسی تکلیف، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اب ڈائلیسس ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں سوراخ ہے، کسی کو جناب ہمارے پاس تو دعا کے لیے آتے ہیں نا لوگ، آپ یقین کریں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی کیسی بیماریاں آ گئی ہیں۔ اللہ نے بچایا ہوا، یہ بہت بڑی مہربانی ہے، لیکن شکر نہیں ہے لوگوں کی زبان پر۔ قناعت یہ بڑی نعمت ہے، تو جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہا کریں۔ اب آئیے ایک اور بڑی ایمان افروز اسی آیت کی تفسیر، عشق رسول والی۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اس کی تفسیر کیا لکھی انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے کہ پیارے محبوب آپ کے عیال بہت زیادہ ہیں، آپ کی فیملی بہت بڑی ہے، کیونکہ ساری امت ہی آپ کی فیملی ہے نا، ساری امت آپ کے عیال ہے، وہ آپ کے سوالی ہیں، تو اتنے زیادہ لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، تو اللہ کریم نے آپ کو غنی بنا دیا ہے کہ آپ نے سب کی حاجتیں پوری کرنی ہے نا، تو اللہ نے اتنا دیا کہ اے محبوب آپ کی ساری امت آپ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، اور آپ سب کی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب ذرا اب آتے اس بات پر کہ اللہ نے دیا کتنا ہے، جب اتنی بڑی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، سب کی توجہ آپ کی طرف ہے، وہ ہے نا ایک جانے بے خطا پر 2 جہاں کا بار ہے، سب کی
توجہ نبی پاک کے در دولت کی طرف ہے تو سبحان اللہ اس کی ایک اور خوبصورت آیت کریمہ سنیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کتنا دیا؟ قرآن کہتا ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، تفسیر نور العرفان میں ہے لفظ کوثر جو ہے نا یہ کثرت سے بنا ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اسے یوں سمجھئے کثیر کا معنی ہے زیادہ، اکثر کا زیادہ ہے معنی ہے بہت زیادہ۔ یہ دو الفاظ تو ہم بولتے رہتے ہیں نا، کثیر اکثر بہت زیادہ، کثار بہت ہی زیادہ، اور کوثر کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اتنا زیادہ جو مخلوق کی عقل و فہم میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہماری سوچ سے ورا اگر ہے کوئی چیز تو وہ کوثر ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ وسلم۔ اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ